میں تو سوچ رہا تھا کہ آج اپریل فول منائے گی حکومت اور کہے گی کہ یہ جو ہم نے اعلان کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے یہ اپریل فول تھا اور پیٹرول اصل میں سستا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ ڈالر دنیا سے باہر نکلا ہو میرے دوست، ڈالر کو الگ پر لگے ہوئے ہیں، پیٹرول کو الگ پر لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو سر ہیں ان سر پر یوں لگ رہا ہے کہ کوئی بلڈوزر چلا رہا ہے۔ عوام رو رہی ہے اور اس رونے کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے مہنگائی۔ اتنا اضافہ، یہ حکومت ہماری چیخیں نکلوا رہی ہے، تو یہ جو چیخوں کی وجہ ہے کیا یہ ہاں، اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت ہی ہے، اس حکومت وقت ہے جو چیخیں نکلوا رہی ہے، یا پچھلوں کا کیا دھرا ہے جو ہم چل رہے ہیں اور جو اس حکومت سے سنبھالا نہیں جا رہا؟ ہم کب تک چیخیں گے؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایکسپرٹ ہے ہمارے ساتھ شہباز رانا صاحب موجود ہیں، جو کہ سینئر صحافی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں معیشت پر۔ بہت شکریہ شہباز رانا صاحب وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، قیمتیں بڑھ جائیں گی، وہ تو ہے ہی، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن رسپانسبلٹی ایز اے جرنلسٹ جس نے کور کیا اکانومی فار اے ویری لانگ ٹائم، آپ کس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ مس ہینڈل کر رہی ہے یا پچھلی حکومتوں کا تھا کیا دھرا جو کہ اب ہم بھگت رہے ہیں؟ کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل تھے وہ تو چلے آ رہے ہیں، وہ کسی ایک حکومت کے نہیں ہے۔ بہت زیادہ ریسرچز اس کے اوپر آ رہی ہیں کہ جو پچھلے 50 سال سے اکانومی کی مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ آپ کے بوم اور بس کے پیریڈز آتے ہیں، غیر ملکی امداد ملتی ہے، چاہے وہ آپ کی 1979 کی جو وار تھی اس کے بعد آپ کو پیسہ ملا ہو، یا پھر 2001 کی جو جنگ تھی اس کی وجہ سے پاکستان کو پیسہ ملا ہو، تو اکانومی نے اس کی وجہ سے گرو کیا۔ ہماری اکانومی کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آج بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو۔ ہماری اکانومی کے 3 بنیادی مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو آمدن ہے آپ کے اخراجات سے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، پھر آپ کی جو غیر ملکی ادائیگیاں ہیں وہ زیادہ ہے، جبکہ وہاں سے آپ کی جو غیر ملکی آمدن ہے وہ بہت کم ہے۔ ان 2 بنیادی مسائل کی وجہ سے آپ باقی مسائل جو ہیں وہ اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے سارے، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ۔ اب یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل پہلے کوئی حل نہیں کر سکا، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، تو یہ حکومت جو ہے اس کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ حل کر دے گی؟ دیکھیں آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے جب وہ وزیر خزانہ بنے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، کچھ لوگوں کو بلایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 100 دن میں یا 200 دن میں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا رزلٹس میرے آئیں گے۔ آپ کو جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کیا میں جو اقدامات لے رہا ہوں وہ ٹھیک ہیں، کیا میری ڈائریکشن درست ہے۔ انفارچونیٹلی وہ ڈائریکشن ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی، میں اس کو درست یا غلط تو بات ہی نہیں کر رہا، سمجھ ہی نہیں پا رہے وہ ڈائریکشن ابھی سیٹ ہی نہیں ہوئی۔ ہم سپٹمبر 2018 سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں، ہم آج بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہماری جو بنیادی پوزیشنز تھیں وہ غالباً ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، جبکہ ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی ایم ایف کمپرومائز کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے تو چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، تو وہ تو مذاکرات ہونا ایک طرح سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ اب وہ ڈیلے جو ہیں وہ کیا فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ نقصان ہے۔ بیل آؤٹ پیکیج وہ دیں گے ہمیں، پیسے دیں گے، اس کا مطلب ہے قرضہ پھر ہمارا جو ہے وہ بڑھے گا، قرضہ بڑھے گا تو پھر ہمارے جو ہے وہ پبلک سروس ڈیولپمنٹ کے بجائے ہم یا وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلے جائیں گے، تو ہم تو اسی طرح ڈوبتے چلے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا جو چیز ہے وہ ان کی ایک سٹینڈرڈ ریسیپی ہوتی ہے، وہ ہر کنٹری کے لیے وہی وہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ باقی ممالک کے ساتھ کرتے ہیں۔ ملیشیا کی وزیراعظم جب پاکستان آئی تو انہوں نے اپنا 1997 کے کرائسس کا ایک واقعہ پی ٹی وی کے اوپر ان کا انٹرویو چلا تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں، تو کہتے جب ہم نے اس چیز کا جائزہ لیا تو ہمیں سمجھ آئی یہ تو ہمارے لیے نقصان میں ہے، تو ہم نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کہا کہ بھائی آپ سائڈ پہ بیٹھیے، ہم اپنی اکانومی خود چلائیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی کرنسی کو فکس کر دیا ویزا ویز ان کا جو بھی ڈالر کی کرنسی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے لوگوں کو پتا تھا اس کے اوپر ڈالر کھڑا ہے، ہم نے اس کے اوپر ٹریڈ کرنا ہے، ہمارے وہ اپنی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں۔ جس نے برآمدات کرنی اس کو پتہ ہے کتنا فائدہ ہوگا، جس نے درآمدات کرنی اس کو پتہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا کیا مسئلہ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم تو آئی ایم ایف کی شرط نہیں مان رہے، ایفیکٹولی وہ مان چکے ہیں، گریجولی ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ جو بات غالباً جب نومبر 2018 میں ان کے مذاکرات چل رہے تھے اس وقت ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ کوئی 3.5 سے 4% شرح سود میں اضافہ کریں اور جو ایکسچینج ریٹ کو اس کو اس حد تک ڈی ویلیو کرے۔ اس وقت تو آئی ایم ایف گورنمنٹ نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا کہ نہیں ہم یہ بات بالکل نہیں مان رہے۔ آپ نومبر 2018 کا ایکسچینج ریٹ اور جو شرح سود ہے وہ نکال کے دیکھ لیں اور آج کا دیکھ لیں، ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ چیز لگتی ہے کہ گورنمنٹ اس لیے بھی نہیں مان رہی تھی اس وقت کیونکہ اس وقت انہوں نے وہ ایک مائنڈ فریم کے ساتھ وہ بیٹھے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، اوائڈ کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے۔ اب ان کو احساس ہوا ہے کہ اب اوائڈیبل نہیں ہے یہ چیز، ادھر جانا ہی پڑے گا، چاہے ہم دوست ممالک سے بھی پیسے لے لیں، چاہے ہمیں کچھ بھی مل جائے، لیکن آئی ایم ایف از ان اوائڈیبل۔
اب ان کو احساس ہوا. دیکھیں اس وقت اگر یہ چلے جاتے تو بہتر تھا. اس میں ان کو دو فائدے ہوتے. ایک ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے. اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ آج ہم جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ مس مینجمنٹ اکانومی کی تھی, تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب نے یہی کیا تھا جب وہ جون 2013 میں IMF کا پروگرام انہوں نے نیگوشیٹ کر لیا تھا اور اگست 2013 میں وہ سائن ہو گیا. تو ابھی جب آپ نے اگزامپل دی پچھلے دوسرے ممالک IMF کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں نا, تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم نہیں رہ سکتے. آپ کی برآمدات کتنی ہیں؟ آپ نے جنوری 2018 سے لے کے آج تک کوئی 35% آپ نے جو ہے نا اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی برآمدات میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ صرف 27 کروڑ 50 ڈالر 27 کروڑ 50 لاکھ ڈالر آپ کی برآمدات میں صرف اضافہ ہوا ہے, وچ از نتھنگ. اس کے اگینسٹ جو آپ نے کاسٹ میں انکریز کر دیا ہے. جب 1 روپیہ کی ڈیویلیویشن ہوتی ہے تو 100 ارب روپے آپ کے قرضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب 1% شرح سود اوپر جاتی ہے تو آپ کے جو قرضے ہیں اس میں اس کی سود کے اوپر سود کی ادائیگیوں میں آپ کا 150 سے پونے 200 ارب روپیہ اضافہ ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کی جو آسٹیرٹی کیمپین ایک طرف اور شرح سود میں 1% کا اضافہ, وہ ساری چیز کو وہ تحس نحس کر رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں پرابلم کیا ہے دنیا میں جب اکانومی نیچے جا رہی ہوتی ہے, جب گروتھ سلو ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسٹیمولس دیتے ہیں. وہ اپنے اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ شرح سود کو کم کرتے ہیں. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں جی کہ پہلے IMF کہتا ہے جی کہ روپے کو ڈی ویلیو کر دو, ہم کر دیتے. اچھا اس کے بعد جی مہنگائی ہو جاتی ہے, اب کیا کریں؟ اب شرح سود کو اوپر کر دو. آپ نے اس ملک میں نوکریاں پیدا کرنی ہے یا نہیں کرنی, پہلے یہ فیصلہ کر لیں. آپ نے اکانومی کو 3% پہ گرو کروانا ہے یا 6% پہ گرو کروانا ہے, اس چیز کا فیصلہ کر لیں. یعنی کہ آپ اس وقت یہ پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اکانومی کو چلا رہی ہے. یہ ایکسپیریمنٹل بھی ہے اور اس طرح ان کے ایک ڈس انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. جب آپ IMF کے پیکج کوئی بھی آپ لیتے ہیں تو اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہوتے ہیں. آپ ایک میئر لیتے ہیں, اس کے پلس اور مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کا یہ پاسبل امپیکٹ آئے گا, تو پھر آپ نیکسٹ میئر لے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بڑی انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتی ہے. اسد عمر کی جو اپروچ ہے اس کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ ابھی تو میں اس کو شاید 5 بھی نہ دوں. 5 بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کلیئرٹی نہیں دی. انہوں نے جو انویسٹر ہے اس کو کوئی سگنل نہیں دیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ کنفیوزڈ ہیں ابھی بھی. یہ اس وقت جو کنفیوژن ختم ہوگی. جو انویسٹرز ہیں وہ تو بڑے اس کی پالیسی سے بھی سیٹسفائڈ ہیں, جس طرح عقیل کریم ڈیڈی صاحب کی بات کریں یا باقی جو بڑے جن کو کہتے ہیں بگ فش جو ہے مارکیٹ کی, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سلو ڈاؤن رہے گا, اکنامک سلو ڈاؤن رہے گا, اور جب آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے, جب ہماری معیشت کا حال بہتر بنا رہی ہوتی ہے حکومت, تو تب تک یہ سلو ڈاؤن رہتا ہے. وہ تو بڑے سیٹسفائی لگتے ہیں جب بھی وہ TV میں انٹرویوز دیتے ہیں. جب بھی کوئی نئی حکومت اقتدار میں آتی ہے اس کے پاس جو سخت فیصلے کرنے کے لیے 1 سے 1.5 سال ہوتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس کی جو پاور ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل کاسٹ اس کتنی ہوتی ہے. پھر حکومتیں کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتی ہیں. انہوں نے پہلے دن سے کمپرومائزز کرنا شروع کر دی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کو میں ایک تو وہ انڈیکیٹر نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کا, بائی دا وے اس کا ریئل اکانومی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ میں آپ آج ان کو مراد دے دیں, وہ آپ کی گنگانا شروع کر دیں گے اور اگلے 10-15 دن آپ کی مارکیٹ کو اوپر لے جائیں گے. کسی بات پہ انہوں نے کچھ اور نئی ڈیمانڈ لے آئیں گے تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی. دے بلڈ پریشر اینڈ دے گین آؤٹ. تو آپ کا خیال تھا ان کو سخت فیصلے کرنے چاہیے تھے, آتے ساتھ کرنے چاہیے تھے. ان کو IMF کے پروگرام میں اگر جانا ضروری تھا, جو کہ اس وقت ضروری تھا, آج بھی ضروری ہے, ان کو چلے جانا چاہیے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ایز اے نیگوشیٹر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں. ہم یہاں پہ مار کھا رہے ہیں. تو اب مطلب یہ تو بڑے بڑے لوگ تو اپنی کہانیاں کرتے رہیں گے, وہ سیٹسفائی بھی رہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے یہ جو معاملہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح وغیرہ وغیرہ. میں کیا کروں؟ مطلب مجھے یہ 2 چیزیں بتا دو بھائی کہ ڈالر کہاں تک جائے گا, مجھے چیزیں کتنی مہنگی خریدنی پڑیں گی, اور مزید اور کس پیٹرول اور کتنا مہنگا ہوگا, یہ بتا دو. میری زندگی تو آسان کرو. سادہ الفاظ میں بات کریں, سادہ الفاظ میں. اگر بچوں کے پیمپرز خریدنے ہیں تو اگلے 2 سال کے خریدنے, ابھی سے خرید لوں. 2 سال کے پیسے کہاں سے لاؤں گا میں خریدنے کے؟ آپ تھوڑی سی ایڈوانس سیلری لینے ہیں تو آج کل تو ہر بینک. اچھا چلو ٹھیک ہے, 2 سال جو ہے وہ 2 سال کے پیمپر میں پہلے سے خرید لوں ڈائپر, اور کیا کروں؟ اور اس کے علاوہ آپ نے جو بھی اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر ہیں کہ مہنگائی سے زیادہ ہوگی. حکومت آپ کو نہیں بتائے گی, وہ کبھی بھی نہیں بتائے گی کون کون سی چیزیں اوپر جائیں گی. آپ کی ہر چیز اوپر جائے گی. آن اے ویری سیریس نوٹ, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو اکانومی ہے وہ امپورٹس ڈریون اکانومی ہے. آپ کی ہر چیز آپ کی جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے. آپ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ اوپر جا رہا ہے. تیل کی قیمتوں میں آپ کا اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ, آپ کا روپے کی قدر میں کمی ہو گئی ہے, وہ مہنگا ہو گیا. ادروائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل جو ہے وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے فلکچویشن ہوتی ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتی. وہ ایڈجسٹمنٹ اوور آل تو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہی ہے نا, مطلب کائنڈ آف اسٹیبل ہے, کبھی اوپر چلا جاتا ہے. وہاں پہ بھی سینٹیمنٹس انٹرنیشنل. پرابلم یہ ہے کہ جو بین الاقوامی آپ کی جو اوور آل جو GDP ہے نا, گلوبل GDP, وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. جب سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر جو تیل ہے اس کی ڈیمانڈ میں کمی آ جاتی ہے. تو ڈالر کے لیے کچھ بتائیں گے کہاں تک پہنچے گا وہ؟ یہ مجھے شاید پتہ ہے, میں بتا نہیں سکوں گا. مارکیٹ پینک ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ ڈی ویلیو ہوگا. 180 کی جو آوازیں آ رہی ہیں شاید 2 سال میں آپ وہاں پہنچیں.
اچھا 2 سال میں وہاں پہنچ شاید 3 سال میں پہنچ جائے. آپ نے پہنچنا میں یہ آپ شاید واید کر کے پہنچنا وہی ہے, وہ پیار پیار سے بات کر رہے ہیں نا, وہ ڈائریکٹلی نہیں مار رہے. ڈائریکٹ آپ پبلک صبح سے تو کہے گا شہباز رانا نے مارکیٹ گرا دیا, تو میں یہ نہیں چاہتا. جی مارکیٹ تو کیا گرانی, ہم تو خیر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اکانومی اسٹیبل ہو تاکہ ہم لوگ اسٹیبل ہوں. ہم اسٹیبل ہوں گے تو گورنمنٹ اسٹیبل ہوگی, ملک اسٹیبل ہوگا.